السلام علیکم محب وطن پاکستانیوں۔ حالات اور واقعات کو دیکھ کر تو یوں ہی لگتا ہے کہ سپریم کورٹ کو یہ آئینی ذمہ داری سونپ دی گئی ہے کہ کسی بھی طرح سے کورٹ سے عمران خان کو انصاف نہ ملے۔ اسی لیے تو سپریم کورٹ کے اگلے ہفتے کی لسٹ میں بھی عمران خان کے سائفر کیس کے حوالے سے ضمانت جو ہے اس کو ڈیٹ نہیں دی گئی۔ اور دوسری طرف آج ایک دفعہ پھر سے اسٹیبلشمنٹ سرے بازار ننگی ہو چکی ہے۔ آج الیکشن کمیشن کے باہر پی ٹی آئی کے انٹرا پارٹی الیکشن کے خلاف احتجاج کرنے والے ایک شخص نے ان کا سارا بانڈا پھوڑ دیا۔ اس نے کہا، مجھے نون لیگ کے ایم این اے ڈاکٹر طارق فضل چودھری لائے ہیں۔ تو محب وطن پاکستانیوں، یہ سسٹم پورا ننگا ہو چکا ہے۔ پھر بھی اسٹیبلشمنٹ کو سمجھ نہیں آ رہی کہ اس دفعہ ان کی جنگ دشمن کے ساتھ نہیں بلکہ پاکستانی عوام کے ساتھ ہے، اور جب فوجیں جنگیں اپنے لوگوں کے ساتھ کرنے لگیں تو اس میں فوج کو ہارنا پڑتا ہے۔ ملٹری اسٹیبلشمنٹ جو ہے اس کو بھی ہوش کے ناخن لینے چاہیے۔ اس قسم کی حرکتیں کر کے تم لوگوں نے پہلے ہی 1971 میں مشرقی پاکستان کو پاکستان سے جدا کر دیا، اور اب شیر افضل خان مروت جو کہ عمران خان کا کیس بڑی ہی دلیری سے لڑ رہا ہے اور اس ٹائم پر کے پی کے میں بہت زیادہ ایکٹیو ہے۔ دوسری طرف یہ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ کے پی کے میں جو ہے وہ حالات خراب ہو، دہشت گردی ہو، اسی کی آڑ جو ہے اس میں الیکشن کو ملتوی کروایا جائے۔ آج شیر افضل خان مروت کو جس طرح ان لوگوں نے اغوا کیا، لیکن میں سلام پیش کرتی ہوں کے پی کے کی عوام کو کہ انہوں نے بھر وقت پہنچ کر تمام روڈز بلاک کر دیے۔ یہ لوگ اس کو نامعلوم مقام پر لے گئے تھے، لیکن جب ان لوگوں کو انٹیلیجنس رپورٹس ملی ہیں کہ کل حالات جو ہے وہ مزید خراب ہونے جا رہے ہیں اور یہ لوگ اس کو بازیاب بھی کروا لیں گے۔ اگر آپ غور سے دیکھیں تو کے پی کے میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہاں پر عوامی رد عمل جو ہے وہ بہت شدید آ رہا ہے، جس کی وجہ سے یہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہاں پر ہاتھ ڈالنے سے ڈرتی ہے۔ پنجاب میں لوگ بزدل ہیں، گھروں میں گھس کر بیٹھے ہیں۔ اگر چند لوگ پکڑے جاتے ہیں تو ایک آدھ بندہ نکلتا ہے۔ عمران خان نے پہلے کہا تھا کہ آپ لوگوں کو آزادی جو ہے وہ پلیٹ میں رکھ کے کبھی بھی نہیں ملے گی، اس کی قیمت ادا کرنا پڑتی ہے۔ آج نوشہرہ کا کنونشن ہی دیکھ لیجئے، پاکستان کے تمام صوبوں میں اسی طرح کے کنونشن کرائے جائیں گے۔ ہر جگہ آپ کو یہی اجتماع نظر آئے گا۔ اگر آپ اندرون سندھ چلے جائیں، کراچی میں کنونشن کرائیں، بلوچستان میں کروائیں، یا گلگت بلتستان میں یا پنجاب میں، ہر جگہ رش نظر آئے گا۔ لیکن پنجاب والے جو ہیں وہ تھوڑے سے ڈرے ہوئے ہیں، ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم کیا کریں۔ اور دوسری طرف آج آئی ایس آئی کے سربراہ جو ہیں ان کے بارے میں بھی جسٹس بابر ستار نے بشرا بی بی کی آڈیو لیک کے حوالے سے جو ہے ان کو ایک حکم صادر کیا ہے کہ سوشل میڈیا پر یہ جو ویڈیو لیک کی گئی ہے آپ لوگ اس کی شناخت کریں اور 10 دن کے اندر اندر جو ہے وہ رپورٹ ہمیں جمع کروائیں۔ تو اگر آئی ایس آئی کو پہلے ہی بلا لیا جاتا، اور سب سے بنیادی سوال یہ ہے کہ پاکستان میں کون سا ادارہ ہے جو کہ یہ گھٹیا کام کرتا ہے؟ کیا فوج کا کام یہ ہے کہ وہ پاکستان کی سلامتی کو چھوڑ کر گھروں کی عورتوں کی ویڈیو ریکارڈ کرنے لگ جائے، آڈیو ریکارڈ کرنے لگ جائے؟ مطلوبہ نتائج یہی ہیں کہ عمران خان کو بلیک میل کیا جائے۔ عمران خان نے ہر ڈیل کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ عاصم منیر پوری طرح عوام کے سامنے آ چکا ہے، لیکن پھر بھی مزید ہے کہ لوگ ان سے نفرت کرنے لگے۔ وہ دن آئے کہ جب لوگ ان لوگوں کو پکڑ کر جو ہے وہ ملک سے باہر پھینکے۔ تو محب وطن پاکستانیوں، جس طرح عمران خان نے کہا تھا یہ فوج ہماری فوج ہے، ہمیں چند لوگوں سے اختلاف ہو سکتا ہے، ان کے طریقہ کار سے اختلاف ہے، لیکن فوج ہماری ہے۔ آج جتنے بھی لوگ شہید ہوتے ہیں وہ ماؤں کے بیٹے ہیں، وہ ہمارے بھائی ہیں، لیکن خدا کے لیے اس ملک پر رحم کیجئے۔ عمران خان واپس آئے گا
کیونکہ عمران خان کے ساتھ پاکستان کی عوام ہے۔ دوسری طرف یہ جو خبریں پھیلائی جا رہی ہیں کہ شیر افضل مروت جو ہے اس کے ساتھ ڈیل کی گئی ہے، اگر اس بندے نے بکنا ہوتا تو جس طرح اس کے گھر کو مسمار کیا گیا تھا، اس کی سالوں کی جمع پونجی جو ہے اس کو 1 منٹ میں ان لوگوں نے بلڈوزر سے ملیا میٹ کر دیا تھا، تو وہ اس ٹائم پر جو ہے وہ کمپرومائز کر لیتا۔ تو خدا کے لیے ان باتوں پر بالکل بھی دھیان مت دیجیے۔ وہ عمران خان کا ایک سپاہی ہے، حالانکہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کا بندہ ہے، لیکن فی الحال وہ اسٹیبلشمنٹ کا بندہ نہیں ہے۔ اسٹیبلشمنٹ کے بندہ بننے میں کون سی دیر لگتی ہے؟ آپ پی ٹی آئی والوں کا ماضی اٹھا کے دیکھ لیجئے، عمران خان کے ساتھ کتنے سنسیئر تھے، 2 دن جیل میں رہتے ہیں، تیسرے دن آ کر پی ٹی آئی سے لا تعلقی کا جو ہے وہ اظہار کر دیتے ہیں۔ تو یہ کہنا جو ہے یہ بالکل بھی مناسب نہیں ہوگا کہ انہوں نے کوئی ڈیل کی ہے، انہوں نے کوئی بھی ڈیل نہیں کی۔ وہ آج بھی عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں، ابھی کل کا ہم کچھ بھی نہیں کہہ سکتے، کیونکہ حالات جو ہیں وہ منٹوں اور سیکنڈ میں پاکستان کی سیاست جو ہے وہ تبدیل ہو رہی ہے۔ ان کو صرف فکر ہے عمران خان کی، یہ چاہتے ہیں کہ عمران خان کو ہر قیمت پر ہم نے الیکشن سے باہر کرنا ہے، کیونکہ عوام جو ہے وہ عمران خان کے پیچھے کھڑی ہے۔ عمران خان کی مقبولیت جو ہے وہ 95% تک پہنچ چکی ہے، اسی لیے ان کو ڈر ہے کہ پورے ملک میں دھاندلی کیسے کریں گے۔